السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: من وجد ساعة لأن يزهي ولم يزهي فلا يعذر مصلاه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ برادران اسلام، بھائیو، دوستو، بزرگو، آج جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے پیش نظر ہماری مسجدیں، ہماری عبادتیں سب متاثر ہیں۔ رمضان آیا اور انہی حالات میں گزر گیا۔ اب اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ بقرعید آ رہی ہے، حج کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ سارے انسان مسلمان پریشان ہیں کہ حج کا مسئلہ کیسا ہوگا، قربانی کا مسئلہ کیا ہوگا، عید الاضحیٰ کیسے ادا کی جائے گی۔ یہ سارے حالات سے سارے مسلمان پریشان نظر آتے ہیں، اور علماء کرام سے کیا کرنا، کیسے کرنا، یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ ہمارے پورے اکابر علماء کی ہدایات قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کی روشنی میں جمعیت علماء ہندوپور کی جانب سے چند ضروری باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے قربانی کا مسئلہ ہے۔ ابھی یہ جو عید ذی الحجہ کی تاریخیں شروع ہوتی ہیں، یہ پورا عشرہ اللہ کے نزدیک بہت ہی عبادت کے لیے پسندیدہ ہے، اور بالخصوص قربانی کا عمل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا عمل ہے۔ جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہیں دیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کو بھی نہ آئے۔ لیکن یہ جو لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، ایسے حالات میں جانور کا لانا اور قربانی کا کرنا، تقسیم کرنا، یہ ساری پریشانیاں سامنے ہیں۔ ان حالات میں قربانی کیسے کرنا ہے، اس کا نعم البدل کیا ہے، علماء کرام نے پیش کیا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قربانی کے دنوں میں جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب جس کے پاس اتنا پیسہ ہے اپنی ضروریات سے بچ کر، اور عاقل ہے، عقل مند، دیوانہ نہیں، پاگل نہیں، عاقل ہے، مسلمان ہے، بالغ ہے اور مقیم ہے، مسافر نہیں، تو ایسے مسلمان پر قربانی کا کرنا واجب ہے۔ قربانی کا کیے بغیر اگر آدمی رہتا ہے تو پیارے نبی کی پھٹکار اس کے اوپر ہے کہ ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کو بھی نہ آئے۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے، جانور کو لانا، ذبح کرنا، یہ کیسے ہوگا؟ علماء کرام نے اس کے لیے ہدایات دی ہیں، جس کو جمعیت علماء ہندوپور کی جانب سے یہ بات پیش کی جا رہی ہے۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن پر قربانی واجب ہے، قربانی کے ان دنوں میں قربانی کا جانور ہی ذبح کرنا ہے، اس کا کوئی اور نعم البدل نہیں ہے۔ لیکن حالات کی وجہ سے آدمی جانور خرید نہیں سکتا ہے، لا نہیں سکتا ہے، ذبح نہیں کر سکتا ہے۔ کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر قربانی جانور کی ذبح نہیں کر سکتا ہے، تو ایسے حالات میں علماء کرام نے ہمارے لیے یہ فتویٰ دیا ہے، ہدایت دی ہے کہ قربانی کی جو رقم ہے، جو پیسے ہیں، انہیں صدقہ کر دیا جائے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قربانی کے جانور کی رقم قربانی کے دن شروع ہونے سے پہلے یا قربانی کے دنوں میں اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوتی ہے۔ قربانی کے دن ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 10، 11، 12، 13 کی مغرب تک قربانی کا وقت رہتا ہے۔ 10، 11، 12 کی مغرب تک قربانی کا وقت رہتا ہے۔ ان دنوں میں جانور کا ذبح کرنا ہی لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں کوشش کے باوجود بھی، اس کے بعد میں قربانی کے جانور کی قیمت کو صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا، اسے اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے
کہ قربانی کے دنوں سے پہلے یا قربانی کے دنوں میں قربانی کی جانور کی قیمت صدقہ کرنے سے وہ قربانی ادا نہیں ہوتی ہے۔ کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر قربانی نہیں کر سکتے ہیں، نہیں ہو سکتی ہے، تو دن قربانی کے گزرنے کے بعد میں اس کی قیمت صدقہ کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے دن شروع ہونے والے ہیں اور یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ شروع ہوگا 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 9، 10، 11، 12، 13 یہ دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ان دنوں میں 9 تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق کا پڑھنا، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ مرد لوگ زور سے اور عورتیں آہستہ سے پڑھنا واجب ہے۔ جماعت سے نماز پڑھو یا انفرادی نماز پڑھو، بہرحال فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے 9 ذی الحجہ کو، جسے یوم نحر کہا جاتا ہے، 1 دن کا روزہ رکھنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ یوم عرفہ جو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے، 1 روزہ رکھنا بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس 1 روز کے روزہ رکھنے سے 1 برس کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ جمعیت علماء ضروری گزارش کرتی ہے کہ اگر قربانی کا موقع آئے تو قربانی کو اس انداز سے کریں کہ ہمارے دوسروں کو، پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو۔ پاکی صفائی کا خیال رکھنا اور کہیں گندگی نہیں ہونا، اور یہ جتنا بھی وہ پھینکنے کا کچرا ہوتا ہے اسے فوری طور پر اسے صاف کر دینا، اور جانوروں کو گشت کرانا۔ یہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے سمجھ لینا چاہیے کہ خود انفرادی طور پر نکلنا بھی بڑا مشکل ہے۔ ان حالات میں ہم لوگ بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے سلسلے میں تمام احتیاطی تدبیروں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مقامی کمیٹیاں اور مقامی علماء کرام باہم مشورے سے جو ترتیب طے کریں گے اس پر انشاءاللہ ہم سب کو عمل کرنا۔ جمعیت علماء کی طرف سے یہ گزارشات ہیں، امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک ہم گزارش بھی کریں گے کہ یہ مصیبتوں کے دور ہونے کے واسطے احتیاطی تدابیر جتنے بیان کی جاتی ہیں اسے تو کرنا ضروری ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں ہمارے برے اعمال کا سبب اور نتیجہ ہے، اور اللہ میاں یہ جھٹکے کیا واسطے لگاتے ہیں تاکہ ہم خدا کی طرح متوجہ ہوں۔ ان حالات میں نمازوں کی پابندی کرنا اور جتنے غلط کام ہیں سب کو چھوڑ کر اللہ سے مانگنا، اور سب سے بڑھ کر نماز اور قربانی ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے وباؤں کو دور کر دیتے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ نماز اور قربانی، اس سے تمہارا دشمن بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خدا کی طرف متوجہ ہونا اور ان ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔